کہاں تو ہوا تھا دانش مولانا دانش صاحب کہاں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر جو حدیثیں تھیں آپ نے انہیں پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد ان حدیثوں کے معنی میں تحقیق کرتے بیان فرمایا کہ کلّہ کا معنی جو آپ نے مراد لیا ہے اس مراد کے لینے میں حدیثوں میں آپس میں تضاد لازم آئے گا، لہذا جو معنی کلّہ کا آپ نے لیا ہے وہ معنی مراد لینا بہتر نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اپنا معنی جو حدیثوں کے موافق تھا اس معنی کو بیان فرمایا، اور فرمایا یہاں کلّہ سے مراد یہاں آدمی کا قد مراد لیا جائے تو ایسی صورت میں مائع کثیر ہو جائے گا، اب پھر کوئی حدیثوں میں تضاد باقی نہ رہے گا. پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کریمہ کو جمع فرمایا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف پر دلیل بن سکتی ہیں. وہی دلیلیں وہی ان حدیثوں کا بیان شروع ہے. انہی حدیثوں میں چند حدیثیں انہوں نے بیان فرمائی جس کا کل میں نے ذکر کیا، اور آج انہی حدیثوں میں سے کچھ حدیث ذکر کی جا رہی ہیں. پھر آخر میں کچھ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیل و قال فرمایا اور اچھی شاندار توضیح فرمائی، اور جس سے آدمی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں قیاس کرنے کے لیے کن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے. قیاس کے شرائط میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ مقیس علیہ کے موافق ہو. جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں، جس پر قیاس کر رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ موافق ہو، تو ہی آپ کا قیاس درست ہوگا، ورنہ قیاس درست نہیں. اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کے اندر وہ وسعت پیدا ہو جائے کہ عبارت کے اندر غور خوض کرنے کا طریقہ جانے، اور وہ سمجھے کہ کس طریقے سے ہمیں عبارت پر قریت کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم کو عبارتوں کے ٹکڑے کر کے ان کو کس طریقے سے ہم کو ان کو سمجھنا ہے. تو جب آپ مستقل اس کو مطالعہ کریں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو بھی وہ طریقے استدلال اور وہ طریقے تحقیق آپ کو بھی اللہ تعالیٰ میسر فرما دے گا. لیکن شرط یہ کہ ہم اس کو غور سے سمجھیں اور سنیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کا کام صرف کیا ہے؟ اسباب کو عمل میں لانا ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ دینا رب تعالیٰ کا کام ہے. تو ہم کتاب پڑھیں اور امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام طحاوی جیسی نظر عطا فرمائے. تو انہوں نے چند حدیثیں وہ حدیثیں بیان کی جو امام طحاوی نے بیان فرمایا کہ وہ حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ ائمہ احناف کے قول کے مطابق ہیں. انہی میں سے چند حدیثیں ذکر کی گئیں. آج انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاز قال حدثنا حماد بن سلمہ. یہ حماد بن سلمہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ عادل ہیں، تام الضبط ہیں. روایت کرتے حماد ابن ابی سلیمان سے انہو قال ہیا فی دجاجتی، انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے ایک مرغی کے سلسلے میں، وقعت فی بیرن، جو گر جائے کنویں میں، فماتت، مر جائے، قال فرمایا ینزہ منہا قدر 40 دلوہ، تو نکالا جائے گا اس سے 40 ڈول، او 50 یا 50 ڈول، یعنی 40 سے لے کر کے 50 کے درمیان ڈول کو کیا کرنا ہے؟ ثم یتوضؤ منہا، پھر اس سے وضو کیا جائے گا. یعنی اب اس سے وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. اگر 40 سے 50 کے درمیان آپ نے ڈول پانی کا نکال دیا
تو اب اس پانی سے، اس کنویں سے وضو کرنا جائز ہے. وہ پانی قابل شرب بھی ہے اور قابل تطہیر بھی ہے. یہ کرے فہذا من روینا عنہ من اصحاب رسول اللہ و تابعیہم، اور یہ جو ہم نے روایت کیا ہے ان اصحاب رسول اللہ سے اور ان کے تابعین سے، قد جعلوا میاہ الآبار نجسۃ بوقوع النجاست، ان تمام حدیثوں کا جو محصل ہے وہ بتا رہے ہیں. جو بھی حدیثیں اوپر بیان کی گئی ہیں ان تمام حدیثوں کا ماخذ و مطلب اور محصل یہ ہے کہ انہوں نے کنویں میں نجاست کے گرنے کو، پانی کو ناپاک ہونے کو کیا دیا ہے؟ قرار دیا ہے. یعنی اگر پانی میں نجاست گر جائے کنویں میں تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اس میں کثرت و قلیل کا کوئی اعتبار، ہاں البتہ دوام اور راکد کا اعتبار کیا ہے. تو وہی فرما رہے ہیں. اب یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ توضیح کر رہے ہیں اوپر والی حدیثوں کی، اور اس حدیث کو غور سے، اس توضیح کو غور سے ہمیں پڑھنا ہے. تو کریں کہ جو روایتیں ہم نے کی ہیں اصحاب رسول اللہ سے اور ان کے تابعین سے، انہوں نے کنویں کے پانی کو نجس قرار دیا ہے نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے، فیہا اس میں، یعنی کنویں میں نجاست کے گرنے کی وجہ سے تمام کنویں کے پانی کو کیا کہ ناپاک قرار دیا ہے. وَلَمْ يَرَاعُوا كَثِيرَ كَثْرَتَهَا وَلَا قِلَّتَهَا، اور اعتبار نہیں کیا ہے اس کی کثرت کا اور اس کی قلت کا. قلیل و کثیر کا کوئی اعتبار نہیں کیا. اگر پانی میں کنواں میں اگر نجاست گر جائے تو کنویں کا پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. راعوا دوامها ورکودها، لیکن اعتبار کیا ہے اس کے دوام و رکود کا، یعنی اگر ٹھہرا ہوا ہو، جاری ہو، اس میں فرق کیا ہے. اگر مائع جاری ہے تو پانی کیا ہے؟ پاک ہے، اور مائع راکد ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے تو پانی ناپاک ہے. ان تمام حدیثوں کا یہی محصل سامنے آیا. وَفَرِّقُوا بَيْنَ وَبَيْنَ مَا يَجْرِي مِمَّا سِوَاهَا، اور کہ فرق بیان کیا ہے اس کے درمیان اور اس جو جاری نہ ہو، جو جاری ہو اور جو اس کے علاوہ ہو، یعنی جاری اور عدم جاری کے مابین کیا کیا ہے؟ فرق بیان کیا ہے. اور وہ پیچھے آپ نے پوری تفصیل پڑھ لی ہے. فَإِلَى هَذِهِ الْآثَارِ مَا تَقَدَّمَهَا مِمَّا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ذَهَبَ أَصْحَابُنَا فِي النِّجَاسَاتِ الَّتِي تَقَعُ فِي الْآبَارِ وَلَمْ يَجِزْ لَهُمْ أَنْ يُخَالِفُوهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرَوْا عَنْ أَحَدٍ خِلَافُهَا. یہ تمام ان حدیثوں کی، یہ تمام حدیثیں اور وہ حدیثیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جو ہم نے روایت کیا ہے رسول اللہ سے کہ ہمارے اصحاب نجاست کے سلسلے میں جبکہ وہ نجاست کہاں گر جائے؟ کنویں میں گر جائے، لم یجز لہم، تو ان کے لیے وہ جائز نہیں ہے اور ان یخالفوہا، کہ اس کی وہ کیا کرے؟ مخالفت کرے. لِأَنَّهُ لَمْ يَرَوْا عَنْ أَحَدٍ، کیونکہ اس خلاف ہوا، کیونکہ کسی سے بھی اس کے خلاف روایت موجود نہیں ہے. ان تمام حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اصحاب نے یہ اپنا مسلک بنا لیا کہ کنویں میں اگر نجاست گر جائے تو اب وہ پانی قابل استعمال نہیں ہوگا جبکہ مائع راکد ہو. کنویں میں پانی راکد ہوتا ہے، تو اب مائع راکد ہے تو ایسی صورت میں اب وہ پانی قابل استعمال نہیں ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ احناف کا متفقہ فیصلہ ہے. یہی مفتابہ قول ہے کہ پانی قابل استعمال نہ ہوگا جب تک کہ اس نجاست کو نہ نکال دیا جائے، یا جو پانی کے مقدار نکالنے کا جو حکم دیا گیا اوپر حدیثوں میں، اس مقدار میں پانی جب تک نہ نکال دیا جائے اس کو سے استعمال کرنا پانی کا جائز. اگر نجاست کے نکلنے سے پہلے اگر وہ پانی اس سے وضو کر کے نمازیں پڑھی تو ایک لمبی تفصیل ہے جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. کب سے کم نماز دہرائے گا، کب سے کم نماز نہیں دہرائے گا، وہ سب تفصیلات کہاں ہیں؟ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے.
اب یہ جب ہم نے مذہب اپنا بنا لیا تو امام طحاوی ایک اس اعتراض کو بھی زائل کرنا چاہتے ہیں جو ایک وہم ہو سکتا تھا دوسرے علماء کو کہ اگر یہ آپ نے قرار دے دیا ہے کہ پانی ناپاک ہو گیا تو اب ایسی صورت میں جب پانی ناپاک ہو گیا تو اب ایسی صورت میں کیا جائے کنواں بھی ناپاک ہو جائے، اور جب کنواں ناپاک ہو جائے تو اب ایسی صورت میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کنواں کبھی پاک ہی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کنویں نے نجاست کا پانی اپنے اندر کیا کر لیا ہے، جذب کر لیا ہے. ناپاکی کا پانی نے اپنا کنویں کے اندر کیا بنا لیا ہے، مسکن بنا لیا ہے. تو اب اس میں کبھی پانی ناپاک ہی نہ ہو بلکہ اس کنویں کو کیا کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے، پاٹ دیا جائے، اس کنویں کو بھر دیا جائے، دوسرا کنواں پانی کے لیے کھودا جائے. یہ ایک وہم ہو سکتا تھا تو امام طحاوی نے اس وہم کو انہوں نے بیان فرمایا اور پھر اس وہم کا ازالہ بھی فرمایا. دیکھیے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص اعتراض کرے فَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ مَاءَ الْبِئْرِ نَجَسًا، جب تم نے کنویں کے پانی کو نجس قرار دے دیا ہے نجاست کے گرنے کی وجہ سے، فیا اس میں کنویں کے اندر، فَقَانَ يَنْبَغِي تو مناسب یہ ہے کہ اللہ تطہروا تلک البئر ابدا، کہ کبھی وہ کنواں ناپاک ہو ہی نہ، وہ کنواں پاک ہو ہی نہ. کیوں؟ لأنه حيتانها قد تشربت ذلك الماء النجس، کیونکہ ذلك الماء النجس، کیونکہ اس لیے کہ اس کی دیواروں نے اس ماء نجس کو کیا کر لیا ہے، پی لیا ہے، اندر اپنے سمو لیا ہے. وَاسْتَكَنَّ فِيهَا، اور اس نے اپنا مسکن بنا لیا ہے. سمجھے؟ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَّمَّ، تو مناسب یہ ہے کہ اس کو بھر دیا جائے، پاٹ دیا جائے، اس کو ڈھا دیا جائے، اس کنویں کو قابل استعمال نہ رکھا جائے. اب یہ ایک ذہن میں ایک خیال آ سکتا تھا تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کو بھی بیان فرما دیا اور پھر اس کا اب جواب دے رہے ہیں. جو ہماری اس گفتگو سے جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے ان کا یہ خیال کرنا درست نہیں ہے. کیسے درست نہیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا بلکہ حدیث کریمہ کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے میں نے جو معنی سمجھا ہے اس کو سمجھیے. کہ کہا جائے گا ان البئر لا يستطاع غسلها، کہ بے شک کنواں تو اس کے دھلنے کی استطاعت نہیں ہے. طاقت چھوٹ گیا کیا؟ اچھا قیل لہو، جی قیل لہو، تو اب جواب دیا جائے گا لم تر العاداتی جرت علی ھذا، کریں کہ عادات نہیں نظر آتی. عادتیں لم نر عادات، ہم عادات نہیں دیکھتے، یعنی مطلب یہ عادتیں جاری نہیں ہے کہ کنویں کو بھی دھلا جائے. جرت علی ھذا، اس پر جو عادات جاری کو ہم لوگ نہیں دیکھتے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں قد فعل عبداللہ ابن زبیر، دھلا کیوں نہیں جائے گا؟ دھلنے کے پیچھے پس منظر حدیث پاک کے چند الفاظ ہیں وہ سنیے. قد فعل عبداللہ ابن زبیر ما سکرنا فی زمزم، کہ جناب عبداللہ ابن زبیر کا عمل ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے زمزم کے سلسلے میں. بحضرت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی موجودگی میں. وہ کیا حدیث پاک ہے کہ زمزم میں بیر زمزم میں ایک حبشی گر گیا تھا تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے اس کے نکالنے کا حکم دیا اور پھر پانی نکالنے کا حکم دیا. پھر دیکھا کہ اس حجر اسود سے ایک چشمہ جاری ہے تو آپ نے فرمایا بس حسبکم، تمہارے لیے کیا ہے، یہ کافی ہے. تو کرے دیکھیے، اور یہ ایک عمل جو تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں تھا اور کسی نے اس کو انکار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اب پانی تو بیکار ہو گیا، یہ کوئی کو بیر زمزم کو پاڑ دو، بیر زمزم قابل استعمال نہیں ہے، یہ اب کبھی پاک نہ ہوگا. اس طرح کے اقوال سامنے نہیں آئے. کہہ رہے ہیں دیکھ اس لیے کہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں فلم ینکروا ذالک علیہ، اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا. ولا انکر من بعدہم، اور نہ ہی بعد والوں نے اس پر کوئی انکار کیا.
ولا را احد منہم تمہا، اور کسی نے نہیں دیکھا اس کو کیا بھرنے کا، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ اس کنویں کو کیا کر دیا گیا ہو، بھر دیا گیا ہو، پاٹ دیا گیا ہو۔ وقد امرا رسول، اب دوسری حدیث، ایک حدیث سے تو استدلال کیا کہ دھلنا واجب نہیں ہے، اور دوسری دلیل کیا دے رہے ہیں، دوسری حدیث بھی رسول پاک کی کا عمل ہے۔ وقد امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاناء الذی قد نجس من بلوغ القلب فیہ، حکم دیا رسول پاک نے اس برتن کے سلسلے میں جو نجس ہو گیا ہے کتے کے اس میں پینے کی وجہ سے۔ اب کتے کے پینے کی وجہ سے برتن کیا ہوا، ناپاک ہو گیا، تو حکم دیا ایغسل، تو دھلا جائے، ایغسل کیا کرے، دھلا جائے، ولم یامر بان یکسر، اور یہ حکم نہیں دیا کہ توڑ دیا جائے۔ وقد شرب من الماء النجس، تحقیق کہ اس نے نجس پانی کو کیا کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا، پی لیا ہے۔ اصل میں سنیے، پہلے زمانے میں برتن جو ہوتے تھے وہ مٹی کے ہوتے تھے، تو مٹی کے برتن ہوتے تھے، تو اس کے اندر پانی کیا ہو جاتا تھا، جذب ہو جاتا تھا۔ تو اگر جذب کی بنیاد پر کسی شے کو قابل استعمال نہ ہو، کوئی شے کا، تو وہ اس کو توڑ دیا جاتا، ڈھا دیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا صحیح نہ ہوگا کہ اس کو کیا کیا جائے، دھلا جائے، بلکہ حکم یہ ہوتا کہ وہ توڑ دیا جائے، کیونکہ اس مٹی کے برتن نے بھی کتے کے نجس شدہ پانی کو اپنے اندر کیا کر لیا ہے، شراب کر لیا، جذب کر لیا۔ تو ایسی صورت میں نبی پاک کا یہ فرمانا کہ دھلا جائے، توڑا نہ جائے، توڑنے کا حکم نہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو پانی اس برتن کے اندر جذب ہو چکا، وہ پانی قابل ہے، وہ پانی اس لائق نہیں کہ اس برتن ہی کو اس سے کیا کیا جائے، توڑ دیا جائے، بلکہ وہ پانی قابل استعمال ہو جائے۔ اب دوسرا پانی اگر اس میں ڈالا جائے تو جذب شدہ پانی اس پانی کو ناپاک نہیں کر سکتا۔ تو ایسے کنویں کی حالت ہوگی، یہی حالت کیا ہوگی، کنویں کی ہوگی۔ جو پانی کنویں کے اندر جذب ہو چکا ہے وہ پانی کیا ہے، ناپاک نہیں کر سکتا جو آنے والا پانی ہوگا اس کو۔ فَإِن قَالَ، پھر اگر کوئی ایک وہم، دوسرا ایک وہم آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بتایا کہ امام، یہ آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قول سے آپ نے استدلال کیا کہ دھولا نہیں جائے گا، توڑا نہیں جائے گا، جیسا کہ برتن کو توڑا نہیں جاتا ہے بلکہ دھولا جاتا ہے۔ تو اب کہا جائے گا ٹھیک، بات آپ کے مان لیتے ہیں، ٹھیک، آپ نے جو توضیح کی ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر کنویں کو دھولا جائے، کنویں کو کیا کیا جائے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو دھلنے کا حکم دیا کہ پاٹا نہ جائے، ہم بھی چلو مان لیتے ہیں، پھر کنویں کو پاٹا نہ جائے ہم بھی مان لیتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ جس طریقے سے برتن کو دھلا جاتا ہے اسی طریقے سے کیا کیا جائے، کنویں کو بھی دھلا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں بات تو آپ کی صحیح ہے، یہ بات ماننے کے لائق ہے، لیکن ایک دوسرا امر اس کے ساتھ لائق ہے، وہ آپ کی بات ماننے کے لیے منع کر رہا ہے۔ کہ وہ بات کیا ہے، کہ اس لیے کہ ہم برتن کو دھل کر کے وہ پانی تو پھینک دیتے ہیں، نکل جاتا ہے پانی برتن سے، لیکن یار کنویں کو کیسے دھولو گے، وہ پھر جو مغسول پانی ہوگا وہ کہاں جائے گا، پھر نکالو گے، پھر دھلو گے، وہ پھر مغسول پانی کہاں جائے گا۔ ہم پوری زندگی ایسے ہی کرتے رہیں گے، کنواں کبھی پاک کیوں، کہ مغسول پانی کہاں جائے گا، اسی کے اندر جائے گا۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں ایک حرج لازم آئی، اور یہ ضابطہ ہے اصول شرع کا کہ حرج کی بنیاد پر بہت چیزیں، جو چیز ناجائز ہوتی ہیں وہ چیز کیا ہو جاتی ہیں، جائز ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر دوسرے امر کی بنیاد پر یہاں پر حرج لاحق ہو گیا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے کشف الاسرار کے اندر بڑی لمبی توضیح کی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں پر ایک دوسرا امر جو حرج لاحق ہو گیا، اس حرج کی بنیاد پر اس کنویں کو دھلا نہ جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا، صرف پانی نکال دیا جائے، اور وہ جو مٹی وغیرہ اس میں نکل رہ گئی وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گی۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِنَاءَ يُغْسَلُ، ہم نے دیکھا کہ برتن کو کہ وہ دھلا جاتا ہے، فَلِمَا لَا كَانَتِ الْبِئْرُ كَذَلِكَ، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ کنواں بھی ایسا ہی ہو، یعنی کنواں بھی ایسا ہی کیا جائے، یعنی کنویں کو بھی دھلا جائے۔ قِیلَ لَهُ، تو ان سے کہا جائے گا، جواب میں کہا جائے گا، یہ امام طحاوی نے ان تمام شک کو بھی بیان کر دیا، جو شک جو ذہن میں آدمی کے اعتراض
ہو سکتا تھا اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب فتاوی رضویہ مطالعہ کریں گے تو ایسے شکوں کو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا، اور اعلیٰ حضرت نے ان کے شکوں کے بیان میں بیان فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نظر جو ملتی ہے وہ اللہ کی توفیق و مدد سے ملتی ہے. قیل لہو، کہا گیا ان سے کہ ان البیر لا یستطاع غسلها، کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دھلنے کی، بے شک کنواں اس کے دھلنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. کیوں؟ لأن ما یغسل به یرجع، جس چیز یغسل به جس سے دھلا جائے گا، یرجع فیہا اسی میں لوٹے گا. ولیست کالاناء، اور کیا ہے آپ نے جو مقیس علیہ بنا، مقیس علیہ بنایا، مقیس علیہ کے معافی نہیں، آپ نے برتن کو مقیس علیہ بنایا اور کنواں کو کیا بنایا؟ مقیس. اور کنویں کا قیاس کی ضروری ہے کہ مقیس علیہ کے موافق ہو. آپ نے کنویں کو مقیس بنایا اور برتن کو مقیس. ہم دیکھتے ہیں کہ مقیس علیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور فرق کیسے سنیے، یہ فرق کیا بتا رہے ہیں؟ لیست کالاناء، اس برتن کی طرح نہیں، الذی یخرج منہ ما یغسل به، کہ اس سے تو بہا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دھلا جاتا ہے. تو برتن کے اندر جو دھلا جاتا ہے وہ پانی کو کیا کیا جاتا ہے؟ پھینک دیا جاتا ہے. فلما کانت البیر مما لا یستطیع غسلها، اور کنواں تو اس میں سے ہے کہ اس کے دھلنے کی استطاعت ہی نہیں. سمجھے؟ جب دھلنے کی استطاعت ہی نہیں، اس کو پانی کو بہایا جا ہی نہیں سکتا ہے. تو کہیں قد ثبت طہارتها فی حال ما کان، تو اس کی پاکی ثابت ہو جائے گی اسی حال میں جس حالت میں وہ ہے. جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کو کیا مانا جائے گا؟ پاک مانا جائے گا. وَكُلُّ مَنْ أَوْجَبَ نِجَاسَتَهَا بِوُقُوعِ النِّجَاسَةِ فِيهَا، اور جس نے بھی اس کی نجاست کو واجب کیا ہے نجاست کے گرنے سے اس میں، وَقَدْ أَوْجَبَ طَهَارَتُهَا بِنُزْعِهَا، تو اس کی طہارت کو بھی واجب کر دے گا اس کا نکالنا، اس کے نکالنے کے ذریعے. وَإِن لَمْ يُنْزَحْ مَا فِيهِ مِنَ الطِّينِ، اگرچہ نہ نکالا جائے اس میں وہ جو مٹی وغیرہ ہے، جو کیچڑ وغیرہ ہے، اگرچہ نہ نکالا جائے تو صرف محض نجاست کا نکال دینا ہی اس کے لیے کیا ہے؟ پاکی کا سبب ہے. یار ٹھیک، مقیس علیہ کے موافق ہو تو قیاس کرنا درست ہوتا ہے. یہاں برتن پر کنویں کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، صحیح نہیں. ٹھیک ہے، اب آگے جو بات چلی اتنی. فلما کانا بقاء طینھا فیھا، کریں کہ مٹی کا اس میں باقی رہ جانا، لا یوجب نجاست ما یطرأ فیھا، اس چیز کی نجاست کو واجب نہیں کرتا ہے جو طاری ہو رہا ہے اس میں پانی میں سے. یعنی جو نیا پانی اس میں جو پرانا پانی نکال دیا گیا وہ شے نجس نکال دی گئی، اور جو مقدار علماء نے بیان کیا ہے اس مقدار میں پانی بھی نکال دیا گیا. اب جو پانی نیا آ رہا ہے وہ پانی اس کو یہ چیز ناپاک نہیں کر سکتی. وَإِن كَانَ يَجْرِي عَلَى ذَلِكَ الطِّينِ، اگرچہ وہ جاری ہو اس مٹی پر، اگرچہ اس مٹی ہی سے گزر رہا ہو تو بھی وہ مٹی اس پانی کو ناپاک. کانا اذا ما بین حیتان احرا اللہ ينجس، تو کریں کہ پھر یہ بات ہے کہ ازم ما بینا حیتانہ، اور جب وہ مٹی جس پر جو مٹی جو ہے موجود اس پر پانی جو گزر رہا ہے وہ مٹی اس پانی کو نہیں نجس کر سکتی. تو کریں تو اس کی دیواریں اور زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ ينجسو، کہ وہ ناپاک نہ کریں کس کو؟ پانی کو. جب اس مٹی کے اندر جو کیچڑ ہے وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتا تو اس کی دیواریں تو بدرجہ اولیٰ اس کو ناپاک نہیں کریں گی. لو کانا ذالک ماخوذ من طریق النظر، اگر اس کو لیا جائے کیا؟ غور و فکر کے طریقے پر. لما طہرت، جب وہ پاک ہو گئے، حتی تغسل حیتانہا، یہاں تک کہ اس کی دھلی جائیں کیا؟ اس کی دیواریں. یخرج طینہا، کہ اس کی نکالی جائے مٹی. یحفر، اس کو کھودا. فلما اجمعوا، اور جب بعد اس بات پر اجماع ہو گیا کہ انا نزع طینہا وحفرها غیر واجب، اور اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اس کو اس کی مٹی اور اس کو
اجماع اس بات پر ہے کہ اس کی مٹی کا اور اس کا کھودنا واجب نہیں ہے. جب یہ بات واجب ہو گئی کہ اس کا کھودنا واجب نہیں ہے، کانا غسل الحیطان احرى ان لا يكون واجبا، تو اس کی دیواروں کا دھلنا بھی یہ زیادہ لائق ہے کہ دھلنا واجب نہ ہو، ان لا يكون واجبا کہ واجب. هذا كله قول ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی. یہ سب تمام اقوال امام اعظم ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اب یہ پورا باب آپ جب مطالعہ کریں گے اور مطالعہ کرنے کے بعد یہ غور کریں کہ امام طحاوی نے عبارتوں پر کس طرح سے پکڑ کی ہے. اور دیکھیے اس کی پکڑ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری چیزوں پر آپ کو علم ہو. آپ اصول حدیث کے بارے میں بھی معلوم ہو، حدیث کے بارے میں معلوم ہو، راویوں کے بارے میں معلومات ہو، پھر ان الفاظ کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں اس کے بھی بارے میں آپ تحقیق کریں. پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ وسعت پیدا فرما دے گا جو امام طحاوی کو تعالیٰ نے وسعت پیدا کی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس فیضان سے شیراب فرمائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اب جو آگے جو بیان جو آگے باب پڑھایا جائے گا وہ باب ہے جو حضرت نے تعین فرمایا ہے بابوں کی، اس میں سے اب ایک دوسرا جو باب جس کی کل تعلیم ہوگی انشاءاللہ العزیز، باب الاقامت کیف ہی، صفحہ نمبر 100 پر ہے. باب الاقامت کیف ہی، اقامت کا باب باندھا جائے گا. باب اقامت کا بیان پڑھایا جائے گا اور اس میں کوشش کی جائے گی جو ائمہ کا اختلاف ہے اس کو بھی کیا جائے گا، واضح کیا جائے گا. انشاءاللہ اگر آپ لوگ ہمیں موقع دیں گے انشاءاللہ تو کل پھر انشاءاللہ درس اس کتاب کا پختہ متعینہ پر شروع ہوگا. ٹھیک ہے. آپ حضرات میں سے کسی کو اگر کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی آواز کیا کھلی نہیں ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ. ہاں. اور آپ میں سے کوئی شخص کسی بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کتاب کے متعلق تو وہ پوچھے. انشاءاللہ معلومات ہوگی تو جواب فوراً دیا جائے گا، ورنہ تو پھر وقت لے کر کے پھر آپ کو اس چیز کی جانکاری دے دی جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.